بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ قربانی کے ایام چل رہے ہیں، قربانی کے مسائل لوگ پوچھ رہے ہیں۔ ایک بکری، بکرا یا بھیڑ، دھمبا کیا یہ سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یا ہر ایک فرد کے لیے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی ضروری ہے؟ تو اس بارے میں ترمذی شریف کی ایک روایت مبارکہ ہے۔ اس روایت مبارکہ کو پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر اس کا معنی اور مفہوم سمجھتے ہیں۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ ایک بکری سارے گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، ان کی دلیل یہ روایت مبارکہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 409، رقم الحدیث 1465۔ عطا بن یسار رضی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سألت ابا ایوب، میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، کیف کانت الضحایا علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسے قربانی ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں؟ فقال، انہیں فرمایا، کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ایک شخص ایک بکری کی قربانی کرتا تھا اپنی اور اپنے اہل کی طرف سے، فیأکلون، پس وہ کھاتے تھے، ویطعمون، کھلاتے تھے، حتی طبح الناس، بس اس کے بعد پھر لوگوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہو گیا، فصارت کما تری، پس ہو گیا جیسا کہ تو دیکھتا ہے۔ اس روایت مبارکہ میں اس سے معلوم ہو رہا ہے، ظاہری معنی سے معلوم ہو رہا ہے، ایک بکری سارے اہل و عیال کی طرف سے کافی ہو جائے گی۔ محدثین کرام رحمہ اللہ کا اس میں کے مفہوم کے سمجھنے میں اختلاف ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ بھی آگے ذکر فرماتے ہیں، قال وقال بعض من اہل العلم لا تجزئ الشاة الا عن نفس واحدہ، فرمایا کہ بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ایک بکری ایک ہی نفس سے کافی ہوگی، اور فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وغیرہ من اہل العلم، ان کے ساتھ باقی اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ ایک بکری ایک ہی نفس سے کافی ہو جائے گی۔ اب اس بارے میں دیگر روایات مبارکہ سے اس کا تو معنی یہ ہوا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بارے میں فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر نفلی قربانی کرنی ہو اور اس نفلی قربانی میں آپ اپنے اہل و عیال کی نیت کر لیں ثواب میں کہ یہ ثواب انہیں بھی پہنچ جائے، وہ ثواب ایک قربانی کریں، اس ثواب میں آپ نیت کر لیں کہ مرحومین کے لیے نیت کر لیں، اور
دیگر لوگوں کے لیے نیت کر لیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی نیت کر لیں تو کافی ہو جائے گی، ثواب ہونے پہنچ جائے۔ لیکن جس پر قربانی واجب ہے تو وہ قربانی یہ کہے کہ جی ایک شخص کی قربانی اپنی قربانی کے ساتھ اپنے اہل و عیال کی بھی بکرے میں، چھترے میں، بھیڑ میں، دمبے میں، بکری میں نیت کر لے تو یہ کافی نہ ہوگی۔ اس پر ایک روایت مبارکہ ترمذی شریف کی روایت مبارکہ ہی ہے، اس میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یضحی بکبشین، اس میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دمبے جو تھے وہ قربانی کرتے تھے، فرماتے تھے احدہما عن النبی صلی احدہما کہ ایک ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، والآخر عن نفسہ دوسرا اپنی جان کی طرف سے کرتے تھے۔ یہ ایسے تھا اس روایت۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ علیہ السلام بھی بکبشین، دو مینڈے، اقرنین جو سینگوں والے تھے، املحین جی سیاہ رنگ والے تھے، تو وہ ذبحہما آپ علیہ السلام نے ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور نام آپ نے اس میں اللہ کا نام لیا، تکبیر پڑھی۔ یہ دو قربانیاں جو آپ علیہ السلام کرتے تھے، ایک اپنی ذات کی طرف سے اور دوسری قربانی آپ علیہ السلام کرتے تھے، یہ ان تمام لوگوں کی طرف سے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی تھی، یعنی ثواب میں شریک کر لیتے یا اللہ کہ ان کو بھی اس کا اجر و ثواب مل جائے۔ تو یہ اس سے معلوم ہوا روایات مبارکہ سے کہ بکرا ہو، بکری ہو، چھترا ہو، جس پر قربانی واجب ہے، واجب